چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پر جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی۔ تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے، لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا کل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں، تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کرتے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروئے جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن،
نوجوانا چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا. آز حیا بیگانہ پیرانے کہوں. بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانا چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے.